بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سورۃ العصر ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی یہ 103 نمبر کی صورت ہے اور اس کے اعداد 4740 ہیں۔ العصر علماء، فقہاء، محدثین، صوفیاء نے مختلف اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ کوئی اس کا معنی کرتا ہے زمانے کی قسم، کوئی اس کا معنی کرتا ہے عصر کی قسم، کوئی اس کا معنی کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی قسم۔ یعنی عصر ایک زمانے کا نام ہے، پھر اس کی آگے تخصیص کیا ہوگی؟ خاص وقت مراد ہے، پورا زمانہ مراد ہے، کسی ایک بندے کے ساتھ مخصوص ہے یا کل جہاں کے ساتھ۔ العصر کی نماز جو آفتاب غروب ہونے سے پہلے دن کا حصہ ہے، جمعہ کے دن عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ العصر مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ العصر سے مراد وہ زمانہ جس سے اہل تدبیر نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ عصر کا لفظ آ گیا، نام بھی صورت کا اثر رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے نا، ان کے جاننے والوں نے کہا کہ تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور جب کہا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے، اس ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اختلاف ہے کہ کفر کے دوران میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ کسی کام کی ہیں یا نہیں، اور اسلام لانے کے بعد جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، وہ اس نقصان سے کیا ہونے مستثنیٰ ہو گئے۔ ان لوگوں کو کبھی نقصان نہیں آ سکتا۔ نیکی بھلائی کی دعوت دینے والا کبھی نقصان میں نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں ہے، دوسرے کے نفع کے لیے کام کرنے والا خیر الناس من ینفع الناس کے زمرے میں جو ہے وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہے۔ نقصان یہ ہے اعمال بد کا شکار، غیبت، چغلی، بہتان، کسی کے لیے گڑھا کھودنا، کسی کو نقصان کی طرف دھکیلنا، اصل نقصان یہ ہے۔ نیت سے، حواس سے، ارادے سے کسی کو نقصان پہنچانا، یہ خسارہ ہے۔ بہرحال جو بھی اس سے مراد ہو، زمانہ ہو، نماز عصر کا وقت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، وہ تو سارے زمانوں پہ محیط ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ عصر کو عشاء کے بعد لکھ کر اپنے پاس رکھے اور کسی حاکم کے پاس جائے گا تو امان میں رہے گا۔ اب جو وقت کی پابندی ہوتی ہے نا، اصل کمال اس میں ہوتا ہے۔ جس طرح بعض روایات میں بعض جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد انسان کو نیند نہیں کرنی چاہیے، سونا نہیں چاہیے، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ باقی دن رات کے کسی حصے میں سونا تو ممنوع نہیں ہے،
ایک خاص وقت کا تعین جو کیا جاتا ہے نا، اہل حکمت ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حکمت پائی جاتی ہے۔ اور پھر جو تعداد کی شرط لگائی جاتی ہے، اتنی تعداد میں ہی پڑھنا ہے، اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اگر 33 بار اور 34 بار پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت تو ہے نا۔ مطلب یہ ہوتا ہے وقت اور مقدار کا تعین کرنے میں۔ ایک آدمی کو مثلاً کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا کھلا پڑھنا، اس کی کوئی تعداد وغیرہ نہ ہو، تو آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ اس دیوار کو ہاتھ لگا کے آ جائیں، اس کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں، ٹائم کی کوئی قید نہیں، وہ دوڑ کے جائے، وہ آہستہ جائے، وہ 1 منٹ میں جائے، وہ 10 منٹ میں جائے، حکم کی تعمیل ہے اس دیوار سے اس دیوار تک جانا اور ہاتھ لگا کے آنا، یہ عموم ہے۔ اور جب اس کے اندر ایک خاص تعین کیا جاتا ہے 1 منٹ کے اندر اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے، تو پھر اس تعین کے اندر جتنی پابندی ہے، جتنا بندے کو اس آزمائش سے صبر سے گزرنا پڑے گا، اس کے اندر بھی فوائد ہیں۔ 1 منٹ کہا 60 سیکنڈ کا جو ہوتا ہے، اگر وہ 50 سیکنڈ میں وہاں پہنچ گیا تو پھر بھی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، اگر وہ 61 سیکنڈ میں وہاں گیا تو پھر بھی حکم کی تعمیل نہیں کی، اس وجہ سے کہ اس نے کہا تھا 1 منٹ میں، اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 60 سیکنڈ میں اس کی تعمیل ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے جب وقت اور تعداد کی قید لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کیا کرے گا، دھیان سے پڑھے گا، وقت کا حدود کا خیال رکھے گا، اور ایک آ جائے اس دیوار کو ہاتھ لگائے، 2 منٹ میں جائے، دوڑ کے جائے، آہستہ جائے، ابھی جائے، صبح جائے، شام کو جائے، یہ عموم ہے، جس وقت پڑھیں۔ تو جب یہ قید لگائی جاتی ہے نا، عشاء کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے، تو ان اوقات کی جب پابندی کریں گے تو آپ کی عادت معروفہ بن جائے گی کہ یہ کام کرنا ہے، وقت پہ کرنا ہے۔ رہیے کہہ دیا جائے بس سورہ عصر کو پڑھیں، بندہ کہے گا ابھی تھوڑی نیند کر لیتے ہیں نا، ابھی یہ کام کرے بعد میں آ کے پڑھ لیں گے۔ جتنی آپ قید کے ساتھ، تعین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کوئی چیز پڑھیں گے تو بات ایسی ہے نا میں سمجھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لکھے اور کسی حاکم کے پاس جائے تو امان میں رہے گا، اور اگر کوئی روزانہ سورہ عصر 101 مرتبہ پڑھے، اب دیکھیں یہاں قید کوئی نہیں ہے، 101 بار پڑھیں، دن میں پڑھیں، 24 گھنٹوں کے اندر جو بھی آپ کو ٹائم میسر ہے پڑھیں، 101 بار پڑھیں تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی روزانہ 21 مرتبہ پڑھے گا تو دشمنوں کی بدگوئی سے، ان کی اظہار ثانی سے محفوظ رہے گا اور دشمن ذلیل ہوگا۔ اب یہ میری بات ہٹ ہو جائے گی، دشمن کا نام لے لیا نا، بار بار یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، دشمنی دین اور مذہب کے اندر ہوتی ہے، عقیدے کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے جو عقائد کو خراب کرے، ہمارے جو دین اور مذہب کو خراب کرے، اس کے اندر گڈ مڈ کرے، اصل دشمن تو وہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ جن کو اپنا اور مومنوں کا دشمن کہتا ہے ان کو تو تم دوست بنائے پھرتے ہو، اور فرمایا کہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ تو آپ دیکھیں نا اپنے اندر دیکھیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی یا نفی کی، تو اس لیے یہ قیدیں لگائی جاتی ہیں، دشمنی جو دین اور مذہب اور عقیدے کے اندر خرابی پیدا کرے۔ اور اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی، غیبت کر لی، بہتان لگا لیا، الزام لگا لیا، پھر معافی مانگ لی، دشمنی دل میں رکھ لی، بھائی یہ کچھ بھی کرنے کے باوجود وقت سب کچھ ثابت کر دیتا ہے، تہمت ہو، الزام ہو، بہتان ہو، اس کو کھندہ پیشانی سے معاف کر دو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، کاہن کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، نام تبدیل کیے، کیا ہوا؟ ورفعنا لک ذکرک، ذکر بلند سے بلند تر ہوتا گیا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ دوسری بات، من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، رفعہ اللہ، اللہ اس کو جھکنے نہیں دیتا بلکہ وہ بلند و بالا ہوتا جاتا ہے۔ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کی محفل میں بیٹھے، ایک شخص نے آ کر کہا حضور وہ فلاں بندہ آپ کو گالیاں نکالتا ہے، تو آپ نے توجہ سے اس کی بات کو سن کر فرمایا کہ اس نے تو مجھے گالی نہیں دی، گالی تو آپ نے دی ہے مجھے، گالی تو آپ نے مجھے دی ہے، اس نے تو نہیں دی ہے۔ مطلب یہ جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے اس کو کرنے دیں، جو آدمی تمہیں آ کر کہتا ہے نا کہ فلاں آدمی تمہارے لیے برائی چاہتا ہے یا ایسے کرتا ہے، وہ کام تو تم نے کیا ہے۔ تو اس لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو مقام عجز میں رکھ کر لوگوں کے ساتھ پیش آؤ تو اللہ تبارک و تعالی مقام رفعت میں تمہیں وہ خلت عطا کرے گا، لوگ رشک سے پھر دیکھیں گے۔ اگر کوئی سورہ عصر برتن پر لکھ کر اسے پانی میں گھول کر یہ پانی کمزور حافظے والے کو پلایا جائے، آج کل آپ نے دیکھا ہو نا بازار میں پلیٹیں ملتی ہیں اسٹیل کی، پتریاں لکھی ہوتی ہیں، گھول کر پیتے ہیں، برتنوں پہ لوگ لکھ کر پیتے ہیں، بعض چیزیں کندہ کی ہوئی ملتی ہیں، تو حافظہ پائے، حافظہ اتنا مضبوط اور قوی ہو کہ ایک دفعہ جس چیز کو پڑھ لے وہ کبھی حافظے سے اترے نہ۔ اور اگر کوئی شخص سورہ عصر لکھ کر اناج، غلہ، کھیتی باڑی کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں، دکان ہے، مکان ہے، اس کے چاروں کونوں پہ رکھ دے، تو وہ اجناس، وہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ غلہ، وہ زراعت، وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ اور مامون رہے گی۔ اور اگر کوئی شخص دو متنفر اشخاص کے درمیان محبت اور صلح کرانا چاہے تو سورہ عصر کو لکھ کر گھول کر ان کو کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں ملا کر دے دیں تو ان کی نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ کام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ دو روٹوں کے درمیان صلح کرانا، دو متنفر انسان کے درمیان، اشخاص کے درمیان محبت، رواداری، بھائی چارہ قائم کرانا، اس سے بڑا صدقہ اور بڑی نیکی کوئی نہیں۔ اور جو پہلے سے دو بنے ہوئے ہیں ان کو متفرق کرا دینا، نفرت دلوا دینا، یہ کہاں کا قانون ہے، کہاں کا انصاف ہے، کون سی نیکی ہے؟ اپنی چند وقتی آسائش کو، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیں، ایسا نہیں۔ نہ حق کسی کو ستائیں گے تو وہ خود گلے کا توق بنے گا۔ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے، وہ کوئی ہندو مرزائی کافر، وہ حاسد بن گیا، جس مرزائی کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا، مناظرے کے چیلنج کو قبول کر کے شاہی مسجد میں چلے گئے تھے، اس نے ایک حکیم کو، بڑے جادوگر کو ہندوستان سے بلا کے یہاں گولڈا شریف بھیجا، میرے منیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جادو میرے علی شاہ صاحب کے اوپر کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے، اتفاق سے چارپائی کے نیچے ہاتھ لڑا، اس آدمی کے ساتھ لگا، پکڑا گیا، پلٹ گیا جادو اسی پہ۔ مرزا نے کہا تھا نا الجیٹھو بالجیٹ، الجیٹھو بالجیٹ، جیٹھ جیٹھ بن گیا۔ وہ کہنا چاہتا وہ جیٹھ کے مہینے میں مارنا چاہتا تھا، لیکن اسی جیٹھ میں وہ خود کیا ہو گیا، فنا ہو گیا۔ دوسرے کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود اس میں گرو گے۔ یسرو ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، یہی پیغام ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگ دستیاں پیدا نہ کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو اور ان کو متنفر نہ کرو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
جو حق کی بھی اور صبر کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، وہ اس زمانے کے ہر نقصان سے پاک و صاف ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، دھیان سے پڑھو، توجہ سے پڑھو، اور قرآن کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کے منکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔